یہ تصویر ہے ایک امریکی شہری ولبر رائٹ کی جو صرف 45 سال کی عمر میں 1912 میں اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک ایسا کام کر گیا جس کی وجہ سے اسے مدتوں اس دنیا میں یاد رکھا جائے گا۔ یہ کہانی ہے ان دو بھائیوں کی جنہوں نے وہ کام کرنے کی ٹھان لی جسے باضابطہ ناممکن مان لیا گیا تھا۔ 1903 میں نیو یارک ٹائمز کے ایک آرٹیکل میں یہ دعویٰ تک کر دیا گیا کہ انسان 10 لاکھ سالوں تک بھی نہیں اڑ سکتا۔ کئی میکینکوں اور ریاضی دانوں کی شب و روز محنت کے بعد بھی ایک اڑنے والی مشین بنانے میں 1 سے 10 ملین سال لگ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ناممکن ہے۔ جب حوصلہ افزائی اس طرح کی ہو تو کوئی پاگل ہی ایسے کام کا سوچ سکتا ہے، مگر شاید دنیا میں جن عظیم افراد نے بڑے کارنامے انجام دیے، عام افراد انہیں پاگل ہی سمجھتے تھے۔ آرویل اور ولبر رائٹ، جنہیں عام طور پر رائٹ برادرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہی کے سر پہلے ہوائی جہاز بنانے اور اڑانے کا سہرا جاتا ہے۔ بڑا بھائی ولبر 1867 میں اور چھوٹا بھائی آرویل 1871 میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ملٹن رائٹ ایک بشپ تھے، جس کی وجہ سے انہیں مختلف ریاستوں میں تبلیغ کے سلسلے میں جانا پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک ٹرپ سے لوٹتے ہوئے یہ اپنے بچوں کے لیے ایک کھلونا لے کر آئے جس کے پنکھے ربر بینڈ کی مدد سے گھومتے تھے اور کھلونا ہوا میں تیرتا تھا۔ چونکہ وہ کھلونا تھا، ایک دن ٹوٹ گیا، مگر ان دونوں بھائیوں نے اسی سے ملتا جلتا ایک اور اڑنے والا کھلونا بنا لیا۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ پیدائشی انجینئرز تھے، بلکہ جینیس تھے۔ ایک بار جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ہوا میں اڑنے کا خیال انہیں کیسے آیا تو ان کا جواب تھا کہ اسی بچپن کے کھلونے سے۔ ویسے دونوں بھائیوں نے ہائی اسکول تک تو تعلیم حاصل کی، مگر اس سے آگے نہیں جا سکے۔ شاید اس زمانے میں اتنی تعلیم کافی ہوتی تھی کیونکہ گھر چلانے کے لیے پیسے کمانا زیادہ ضروری تھا، لہٰذا انہوں نے 1889 میں ایک لوکل اخبار نکالا جس کا پرنٹنگ پریس خود ہی تیار کیا۔ اخبار والا کاروبار زیادہ دیر نہ چل سکا تو انہوں نے 1892 میں سائیکلوں کی دکان کھول لی، جہاں نہ صرف سائیکلیں بیچتے تھے بلکہ ان کو ریپیئر بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن ان کے اندر کا انجینئر باز نہ آیا اور 1896 تک اپنی بائیسیکل بنانا شروع کر دی۔ انہی دنوں دنیا میں مختلف افراد انفرادی طور پر ہوائی جہاز بنانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک جرمنی کا رہنے والا اوٹو لیلینتھال بھی تھا، جس نے گلائیڈر کی مدد سے اڑنے کے کئی کامیاب تجربے کیے تھے۔ لیکن 1896 میں یہ ایک ایسی ہی پرواز کے دوران حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اسی سال ایک امریکی سیمیول لینگلی نے اسٹیم انجن کی مدد سے ایک جہاز اڑانے میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن وہ جہاز بغیر پائلٹ کے تھا۔ وہ اتنا طاقتور نہ تھا کہ کوئی انسان بھی اس کے ساتھ اڑ سکتا۔ رائٹ برادرز تک جب یہ خبریں پہنچی تو انہوں نے بھی ہوائی جہاز بنانے کا تہیہ کر لیا، جس کے لیے وہ مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنے لگے۔ ان کے خیال میں اوٹو لیلینتھال کے گلائیڈر کا ڈیزائن سب سے اچھا تھا۔ اگر اس گلائیڈر میں یہ صلاحیت بھی ہوتی کہ وہ ہوا میں اپنی سمت بھی تبدیل کر سکتا، یعنی فلائٹ میں کچھ کنٹرول بھی ہوتا، تو شاید کریش نہ ہوتا، بالکل ایسے ہی جیسے سائیکل میں ہینڈل ہوتا ہے۔ انہوں نے پرندوں کا بھی مشاہدہ کیا اور پروں کی بناوٹ اور استعمال پر تحقیق کی کہ کیسے پرندے انہیں استعمال کر کے دائیں بائیں یا اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ اسی تحقیق کی روشنی میں ایک بڑا ماڈل تیار کیا گیا جس میں پروں کو رسیوں کی مدد سے موڑا جا سکتا تھا۔ سن 1900 میں دونوں بھائی اپنے پہلے گلائیڈر کی تجرباتی پرواز کے لیے کٹی ہاک نارتھ کیرولینا پہنچے، کیونکہ وہاں ہوا تیز تھی اور سمندر کنارے کی نرم ریت لینڈنگ کے وقت گلائیڈر کو زیادہ نقصان نہ پہنچاتی۔ مگر ان کی توقع کے برخلاف تجربات اتنے حوصلہ افزا نہ تھے۔ یہ اوہایو اپنے گھر پہنچے اور دوبارہ بہتر گلائیڈر بنانے کی تیاری میں جٹ گئے، اور اگلے ہی سال 1901 میں ایک نئے گلائیڈر کے ساتھ کٹی ہاک پہنچے۔ اس بار پہلے سے بہتر نتائج ملے، لیکن پھر بھی یہ جو چاہ رہے تھے وہ نتیجہ نہیں مل پا رہا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انہیں پتنگ نہیں بنانی تھی، ایک ایسی اڑنے والی مشین بنانی تھی جس پر نہ صرف انسان سوار ہو بلکہ واپس زمین پر بحفاظت اتر بھی آئے، کیونکہ 15-20 فٹ اونچائی کے بعد جو سیدھا نیچے آئے گا اس کی ہڈیاں سلامت نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ واپس آ کر انہوں نے ایک ونڈ ٹنل بنائی جس میں مختلف ڈیزائن کے پروں کو ڈال کر ان پر تحقیق کی گئی کہ کون سا پر زیادہ مؤثر طریقے سے جہاز کو ہوا میں اٹھائے گا۔ یہ اسی ونڈ ٹنل کا آئیڈیا تھا جس کے بغیر آج تک ہوائی جہاز بنانے والی کمپنیاں کوئی بھی جہاز ڈیزائن
नहीं कर सकती। राइट ब्रदर्स की मेहनत रंग लाई और 1902 में जिस ग्लाइडर का तजुर्बा किया वो पहले से कहीं बेहतर था और उनकी तवक्कुआत पर काफ़ी हद तक उतरता था। इसमें पीछे रडर भी इस्तेमाल किया गया था जिससे हवा में समत तब्दील करने और मतवाजन रखने में बड़ी आसानी हुई। बगैर किसी बड़े हादसे के उन्होंने दर्जनों कामयाब तजुर्बात किए और इस नतीजे पर पहुंचे कि अब इंजन वाला जहाज बनाया जा सकता है जिसे ऊंचाई से धक्का न देना पड़े बल्कि वो अपनी ताकत से खुद उड़ सके। और 1903 में राइट फ्लायर नामी एक जहाज तैयार कर डाला जिसमें 12 हॉर्स पावर का इंजन भी नस्ब था। ये इंजन भी उन्होंने एक मशीनिस्ट चार्ली टेलर की मदद से खुद ही डिज़ाइन किया था क्योंकि इतना हल्का लेकिन ताकतवर इंजन कोई बनाकर नहीं दे रहा था। 17 दिसंबर 1903 को ऑरविल राइट ने तारीख में पहली बार एक मशीनी जहाज हवा में बुलंद किया। सालों की दिन रात की मेहनत और जमा पूंजी लगाकर उन्होंने अपना ख्वाब हकीकत में बदल दिया था। पहली फ्लाइट सिर्फ 12 सेकंड की थी जो 37 मीटर का फासला ही तय कर पाई और ज़मीन से चंद मीटर की बुलंदी से ज़्यादा न थी। लेकिन ये पहली बार था कि एक मशीन एक इंसान को लेकर अपनी ही ताकत से हवा में चली। राइट ब्रदर्स इसे मज़ीद बेहतर बनाने की काविशों में लगे रहे, लेकिन उससे भी बड़ी मुश्किल उनके सामने ये आई कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि ये सब तजुर्बे दुनिया की नज़रों से दूर हो रहे थे और दुनिया देखे बगैर यकीन नहीं करती। 1908 में उन्होंने वाशिंगटन डीसी और फिर फ्रांस में अवाम के सामने जहाज़ को उड़ाकर दिखाया। इसके अलावा भी मुख्तलिफ शहरों में ये अपने हवाई जहाज़ की नुमाइश करते रहे। आप अंदाज़ा करें उन्हें अपनी बनाई चीज़ पर कितना एतमाद था कि वो कई 100 फुट बुलंदी पर बगैर पैराशूट के उड़ रहे थे। किसी भी खराबी की सूरत में क्रैश लैंडिंग के नतीजे में उनके साथ क्या होता ये सब जानते थे। हर जानिब उनकी वाह वाह हो रही थी, अखबारात में कसीदे छप रहे थे और हुकूमत की तरफ से हौसला अफजाई के बयानात जारी हो रहे थे। चंद ही बरसों में राइट ब्रदर्स ने राइट कंपनी के नाम से कारोबार शुरू कर दिया जो अमरीकी फ़ौज को जहाज़ सप्लाई करने लगा और एक फ़्लाइट स्कूल की बुनियाद भी रखी। हत्ता कि तारीख में पहली बार एयर कार्गो भी डिलीवर किया गया। 1912 में विल्बर राइट को टाइफाइड हो गया और वो इस बीमारी से बच ना पाया। उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसे मौका ही ना मिला। कहते हैं वो जानता था कि उसके पास जो वक्त है उसमें या तो वो हवाई जहाज़ बना सकता है या फिर फैमिली। विल्बर के जाने के बाद उसके भाई ने कारोबार संभाला लेकिन कारोबार उसके बस की बात न थी, लिहाजा 1920 में उसने राइट कंपनी बेच दी और चंद सालों बाद जहाज़ उड़ाना भी छोड़ दिया। अलबत्ता हवाई जहाज़ों से मुताल्लिक़ क़वानीन बनाने वाली मुख्तलिफ हुकूमती कमेटियों में ज़रूर शामिल रहा। 1944 में पहली तारीखी फ्लाइट के 40 साल बाद ऑरविल राइट ने आखिरी बार हवाई जहाज़ का सफ़र किया। ये जहाज़ था लॉकहीड कंपनी का कॉन्स्टलेशन। 40 साल में कितना कुछ बदल गया था। अगर 40 साल पहले इसने वो कामयाब तजुर्बा ना किया होता तो शायद आज भी लोग हवा में उड़ने को दीवाने का ख्वाब ही कहते, जैसे 1903 से पहले हजारों सालों से दुनिया में कहा जाता रहा था। 1948 में ऑरविल राइट की 76 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके भाई की तरह उसने भी शादी नहीं की और उसके भाई के पास ही टीटोन ओहायो में उसे दफन कर दिया गया। 17 दिसंबर 1903 को ऑरविल राइट ने पहली उड़ान भरी। उसी दिन की मुनासिबत से अमेरिका में सरकारी तौर पर 17 दिसंबर राइट ब्रदर्स के नाम से मनाया जाता है।